شریعت میں بہت سے حکم ہیں کہ جو قطعی حکم ہیں، جو جعل خاص ہیں، یعنی جس میں آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ ہم وہاں پر فلیکسیبلٹی پیدا کر سکیں، نرمی پیدا کر سکیں یا اس میں کمی پیشی کر سکیں. لیکن بہت سے ایسے موارد ہیں شریعت میں کہ جہاں پر شریعت نے آپ کو اور مجھے اجازت دی ہے کہ جب تک حلال و حرام سے نہ ٹکرائے چیز اس کو انجام دے سکتے. کتنے امور ہیں روزمرہ کی زندگی میں جن کو ہم انجام دیتے ہیں جو نہ آل محمد کی سیرت میں آپ کو ملیں گے، نہ آل محمد کی حدیث میں آپ کو ملیں گے، نہ اخلاقیات میں نظر آئیں گے، نہ قرآن میں نظر آئیں گے. لیکن ہم اسے انجام کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ امام کی حدیث ہے کہ ہر شے مباح ہے جب تک اس کی تحریم کا حکم نہ آ جائے، جب تک اس کی حرمت کا حکم نہ آ جائے، جب تک اسے حرام نہ کر دیا جائے، وہ اس کے تب تک وہ جائز ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص مشروب پیتا ہے، کولڈ ڈرنک پیتا ہے یا بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے. مولانا میٹھا کھانا حرام ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے. کولڈ ڈرنک پینا تحریم کے لیے کوئی حدیث ہے؟ کولڈ ڈرنک کی حرام ہونے پر کوئی حدیث ہے؟ چائے کے حرام ہونے پر کوئی چائے پر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ یہ جائز ہے، مستحب ہے، حرام ہے؟ یا آل محمد نے کبھی پی؟ جو آپ روزمرہ کھانے کھاتے ہیں یا جس طرح کا لباس پہنتے ہیں یا جو ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں یا کھیل کود آپ کرتے ہیں، کیا یہ حرام ہے؟ اس کے حرام ہونے پر کوئی نص ہے؟ کوئی نص نہیں ہے. تو کیا یہ حرام ہو گیا اگر نص نہیں ہے؟ چیز توجہ کیجیے گا، بہت توجہ ہے، اہم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی بھی عمل یا کوئی بھی شے حرام تب ہوتی ہے جب اس کے حرام ہونے کا حکم آ جائے، ورنہ وہ حرام نہیں. ہاں حکم ثانوی اگر لگ جائے اس کے اوپر. حکم ثانوی کیا؟ یعنی سیکنڈ حکم. سیکنڈ اگر کوئی کنڈیشن آ جائے. وہ کنڈیشن کیسے؟ ایک شخص میٹھا بہت کھاتا تھا مثال کے طور پہ، کیلریز اور سٹریس کی وجہ سے ہو گئی اسے شوگر، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا اب اگر آپ نے ذرا سا بھی میٹھا کھایا جان جانے کے خطرات ہیں. طبیب نے لکھ کے دے دیا، ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا، اب اس کے لیے میٹھا کھانا حرام ہے. ذاتی طور پر میٹھا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ جان کا خطرہ وہ بھی فردی کسی کے لیے، کسی شخص کے لیے، کیونکہ اس کی جان کا خطرہ آ گیا فردی طور پر. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر چونکہ میری جان کا خطرہ ہے لہذا پوری قوم کے لیے میٹھا کھانا حرام. نظر پکی گھر میں حاضری کے لیے حلوہ نہیں بنے گا جناب. کیوں نہیں بنے گا؟ مجھے شوگر ہے. آپ کو شوگر ہے نا بھائی، آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے نا کہ آپ میٹھا کھائیں گے تو خدا نخواستہ مرنے کے امکان آ جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا نا دین ہے دین عقل، اور عقل کے مطابق جب تک بات رہے گی دین سمجھ میں آتا جائے گا. جہاں عقل سے ہٹیں گے دین سمجھ میں نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی شریعت کو سمجھے، دین کو سمجھے. کوئی بھی شے اس وقت تک، آج بھی اب ایک نیا مسئلہ قوم میں، اب بہرحال میں اس کے اوپر کوئی رائے پہ قائم نہیں کر رہا، لیکن صرف ایک مثال کے طور پر ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن وغیرہ کا. علماء میں اختلاف ہوا ہے، اور اختلاف کیوں ہوا ہے توجہ کیجیے گا. اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی خاص نص نہیں ہے. علماء جو اسے حل کر رہے ہیں وہ ان کلیات سے کر رہے ہیں کہ جو ائمہ کی احادیث میں موجود ہیں، جو تجارت کے معاملات، لین دین کے معاملات ہیں، ڈیلنگ کے معاملات ہیں، ان کے مطابق علماء اس کو حل کر رہے ہیں. لیکن اب تک بہت سے لوگوں کیا احتیاط ہے، بہت سے علماء نے اس میں احتیاط لگائی ہے، بہت سے سیدھا انہوں نے ناجائز کا فتویٰ دے دیا، بہت سے اسے جائز قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست حرمت کا حکم نہیں ہے، براہ راست حرام ہونے کا حکم نہیں ہے. اگر ایک چیز شریعت میں جائز، اگر ایک چیز جائز ہے اور اس کے حرام ہونے کا اوپر حکم نہیں آیا تو میں اور آپ اسے حرام نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمارے پاس دوسری حدیث بھی موجود ہے، حلال محمد حلال و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے، محمد کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے. تو جو چیز حلال ہے میں اسے حرام نہیں کر سکتا. اور ائمہ نے باقاعدہ لعنت کی ہے اس فرد پر کہ جو امام کے حلال کو حرام قرار دے دے، جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو وہ اسے حرام قرار دے دے، یا جسے شریعت نے حرام قرار دیا وہ اسے حلال قرار دے دے. بہت توجہ کیجیے گا، عزاداری کا ایک اہم مرحلہ، اور بلکہ اس ایک مرحلے کو مصداق بنا رہا ہوں، اس سے تمام مرحلے بھی حل ہو سکتے ہیں. تو شریعت یہاں پر آ کر حکم کیا لگا رہی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ جب تک کسی شے کے اوپر حرام کا حکم نہ آ جائے تب تک وہ جائز ہے، تب تک وہ مباح. توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزاداری کے لیے کیا حکم لگایا ہے شریعت نے؟ عزاداری کے لیے شریعت نے حکم لگایا کہ عزاداری ہے مستحب. عزاداری کیا ہے؟ مستحب. اور کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ عزاداری ہے کلیہ، اس کے کئی جز ہیں. عزاداری ہے کل، اس کے کئی جز ہیں، اجزاء ہیں. اس کے یوں کہہ لیجئے اس کے کئی مصادیق ہیں، اس کی کئی شاخیں ہیں، اور وہ شاخیں ثقافتوں کے لحاظ سے مختلف ہیں. اب کوئی سوال کر لے مولانا نماز تو ہر جگہ ایک ہے،
تو بھائی کل میں نے اس کا جواب دیا تھا, نماز میں تصرف نہیں ہے اس لیے ایک ہے, ورنہ نماز شب میں تو آپ کو اختیار ہے. خود نماز میں آپ جب قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام نے ثقافتوں کو اون کیا ہے, اسلام نے مختلف زبانوں کو اون کیا ہے. تبھی تو اسلام کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان میں کر لو دعا قنوت میں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تمہاری نماز باطل نہیں ہوگی, بالکل صحیح ہے. بہت توجہ کیجیے گا. لہذا شریعت, پھر کہہ رہا ہوں, شریعت میں ہر وہ فعل کہ جس کے اوپر حرام ہونے کا حکم نہیں لگتا وہ جائز قرار دی جائے گی. جیسے ہی حرام ہونے کا حکم آ جائے گا اب اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ حرام ہو جائے گی. بات واضح ہو گئی. اور جو ہمارے علماء جائز اور ناجائز کے فتوے دیتے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث ہی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات بھی واضح ہو گئی. اب عزاداری کو اگر آپ دیکھیں تو عزاداری کے کئی مصادیق ہیں, کئی شاخیں ہیں. مثال کے طور پر خود علماء نے یہ لکھا, اور میں آخر میں حوالہ بھی دوں گا, اور کسی کو دقیق حوالہ چاہیے تو میرے پاس اسکرین شاٹ بھی موجود ہے, اور کہے گا تو میں اسی کے موبائل میں کھول کر اسے دکھا دوں گا. توجہ کیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. عزاداری کے کئی مصادیق ہیں, عزائے حسین کے کئی مصادیق ہیں. آپ علم اٹھاتے ہیں, ایک مصداق یہ ہے. آپ تعزیہ بناتے ہیں, ایک مصداق یہ ہے. آپ جو مجلس کرتے ہیں, ایک مصداق یہ ہے. یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں نا, طرح طرح کا ماتم, یہ بھی ایک مصداق ہے, یہ بھی ایک مصداق ہے. اب ماتم کی بھی قسمیں ہیں. کہیں ماتم قمیض پہن کر ہوتا ہے, کہیں ماتم قمیض اتار کر ہوتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس امام نے قمیض اتار کے ماتم کیا, کس امام نے قمیض اتار کے ماتم کیا. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کس امام نے نوحے پر اس طرح ہاتھ مار کے ماتم کیا جس طرح ہم کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا مرد کا قمیض اتار کر ماتم کرنا, چلے ماتم کرنا ابھی ہٹا دیں, کیا مرد کا قمیض اتارنا حرام ہے یا جائز ہے؟ بتائیے. خاموش نہیں ہوئیے, بتائیے. جائز ہے, جائز ہے. شریعت نے کہا ہے جائز ہے, جائز ہے. ہاں اعتبار مختلف ہو جائے گا تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھوں, یہاں پر کوئی بزرگ ہو اور کوئی جوان اس کے سامنے قمیض اتار لے ایسے ہی بلا وجہ, بے ادبی ہے لیکن حرام کام نہیں کیا اس نے, بے ادبی کی ہے, حرام کام نہیں کیا. تو مولانا جب بے ادبی ہے تو مجلس میں قمیض اتار کے ماتم کرنا, جہاں پر معصومین آ رہے ہیں اپنے جد کا پرسہ لینے, وہاں پر قمیض اتار کے ماتم کرنا. اب سوال سنیے, سوال سن لیا, اب جواب سنیے. فرق ہے اعتبار کا, فرق ہے سپوزیشن کا. یہ میرے پاس رومال ہے, توجہ میری طرف دیکھیے گا. میں منہ دھو کر باہر نکلوں اور اس رومال سے منہ پوچھ لوں, آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں نے بدتمیزی کی ہے, بے ادبی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہے یہ بے ادبی؟ اگر کوئی اپنے رومال سے اپنا منہ پوچھ لے یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور اگر میں منہ دھو کے نکلوں اور یہ پردہ جو یہاں لٹکا ہوا ہے اس سے منہ پوچھ لوں, یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی, یہ بھی کپڑا ہے وہ بھی کپڑا ہے, حکم کیوں تبدیل ہو گیا؟ کہ مولانا اس لیے کہ وہ پردہ ہے لٹکانے کے لیے, منہ پوچھنے کے لیے نہیں, اور یہ ہے منہ پوچھنے کے لیے, تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. یعنی جہاں اعتبار بدلے گا حکم تبدیل ہو جائے گا. بزرگوں کی محفل لگی ہو جہاں بزرگ بیٹھے ہو, وہاں کوئی جوان چیخ چیخ کے بولنا شروع کر دے, بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بولے بزرگ بولے بے ادبی ہے, تائید کرے میرے, ہے نا بے ادبی. لیکن چھٹے امام اگر یہ جملہ فرمائے, اللہم ارحم تلک سرخۃ التی کانت لنا, پروردگار رحمت فرما ان چیخوں پر جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے. فرق آ گیا, جہاں اعتبار تبدیل ہوا حکم بھی تبدیل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کسی کے سامنے قمیض اتارنا اول تو حرام نہیں ہے, جائز ہے. کیا قمیض اتارنا بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بے ادبی ہے, لیکن اعتبار تبدیل ہو گیا. کیا کہ ہم اب جو قمیض اتار کے ماتم کر رہے ہیں یہ حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے کر رہے ہیں, یہ حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے کر رہے ہیں, تو لہذا اب بے ادبی نہیں ہے, اب ہے عبادت. توجہ, اب ہے عبادت. کیوں؟ کیونکہ ماتم ہے غم کا ایک مصداق, اور غم کے ہر مصداق کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے جب تک حسین ابن علی کے لیے جنگ ہو رہی ہے. اب آپ کو یہاں سے یقیناً بات واضح ہو گئی ہوگی. قمیض اتار کر ماتم کرنا ایک ثقافت ہے. ایران عراق اگر آپ جائیں, آپ مت کریں وہاں پر, اگر وہاں پر الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ثقافت نہیں ہے. یہاں ثقافت ہے تو دیکھا جائے گا کہ شریعت کے کسی حلال حرام سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں ٹکرا رہا تو جائز ہے, اور اگر ٹکرا رہا ہے تو حرام ہے.
مولانا زنجیر کا ماتم ہوتا ہے, خواتین کھڑی دیکھ رہی ہیں, خواتین کھڑی دیکھ رہی ہیں, ماتم ہو رہا ہے زنجیر کا, یا قمیض اتار کے لڑکے ماتم کر رہے ہیں, جوان آدمی بزرگ ماتم کر رہے ہیں, خواتین دیکھ رہی ہیں. اب بتائیے کیا کریں؟ اب یہ ماتم جائز ہے؟ رسول گئے حج کے لیے, جب حج کا موقع تھا صفا و مروہ پر آئے, صفا و مروہ کا حکم دیا کہ یہاں پر صحیح کرنی ہے. اب لوگ پریشان ہو گئے. پریشان کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ایام جاہلیت میں صفا و مروہ پہ رکھے ہوئے تھے دو بت, صفا پر ایک تھا مروہ پر. وہ اس زمانے میں جب ایام جاہلیت میں جب صحیح کرتے تھے تو صفا پر جاتے تھے تو صفا کے بت کو چومتے تھے, مروہ پہ جاتے تھے تو مروہ, یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہے, مروہ کے بت کو چومتے تھے. جب رسول نے صحیح کا حکم دیا تو لوگ آ گئے, یا رسول اللہ صحیح کا حکم رہنے دیجئے, یہاں بت رکھے ہوئے ہیں. تو رسول نے فرمایا حکم خدا نہیں بدلے گا, بت توڑو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, حکم خدا نہیں بدلے گا, بت توڑو. اگر خواتین کھڑی ہوئی ہے تو خواتین کو ہٹائیے, ماتم کیوں روک رہے ہیں؟ خواتین کو ہٹائیے, مت آنے دیجئے خواتین کو وہاں پر جہاں مرد قمیص اتار کے ماتم کر رہے ہیں, ان کو روکیے. ماتم کیوں روک رہے ہیں؟ توجہ ہے. اب حوالہ دے رہا ہوں, آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی حفظہ اللہ تعالی, ان کی ویب سائٹ پر آپ کھولیے, اردو میں جائیے اور اردو میں سرچ آپشن میں سوال و جواب پہ جائیے. سوال و جواب میں سرچ آپشن پہ لکھیے ماتم. جیسے ہی آپ ماتم لکھیں گے نیچے کئی سوال اور کئی جواب آئیں گے. اسی میں ایک سوال یہ ہوا آیت اللہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ سے کہ قبلہ یہ بتائیے کیا قمیض اتار کر مجمع عام میں قمیض اتار کر ماتم کرنا جائز ہے؟ ان کا جواب کوئی حرج نہیں ہے. لہذا ہر شخص اپنے دین میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلے. اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو مسخ کرنا, حلال کرنا, حرام کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کسی چیز پر حرمت کا فیصلہ ہو گیا تو وہ حرام ہے, اور اگر کسی چیز پر نہیں ہوا تب تک وہ جائز ہے. بات واضح ہو گئی؟